وزیر اعظم کا تعمیراتی شعبے کے لیے تاریخی پیکج، سرمایہ کاروں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ حکومت کا 14 اپریل سے تعمیراتی شعبے کو کھولنے کا اعلان، 90% ٹیکس معاف، ٹیکس بھی فکس ہوگا۔ مکان بیچنے پر کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا جائے گا۔ صوبوں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کیا جائے گا۔ سندھ حکومت سے کہا ہے لوگوں کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں رپورٹ ملی ہے کئی علاقوں میں لوگ باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ غریب شہری کو کیسے گھر میں بند رکھا جا سکتا ہے اور لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے۔ 40 لاکھ افراد کو پروسیس کر لیا، کچھ روز میں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ، اسد عمر اور ڈی جی آپریشنز کی بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے۔ عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا اجلاس میں رقوم کی فراہمی میں منتخب اراکین کی رائے شامل کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بحیثیت قوم یکجا ہو چکے ٹی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے حکومت بر وقت اقدامات اٹھا رہی ہے، افواج پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ذریعے 465 ملین پیغامات پہنچائے جا چکے، ضروری اشیاء پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ فردوس عاشق بولی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نرو سینٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے سرکاری اسپتالوں میں طبی عملے کو لباس فراہم نہیں کیا جا سکا۔ ادھر کراچی میں 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں کے لواحقین کے لیے کسی قسم کی سہولیات موجود نہیں۔ جناح اسپتال، این آئی سی بی ڈی اور این آئی سی ایچ میں لواحقین فٹ پاتھ پر ہی بیٹھنے پر مجبور۔ پنجاب میں چیف منسٹر انصاف امداد پروگرام کے تحت مستحق افراد میں مالی امداد کی تقسیم کا عمل شروع۔ صوبائی حکومت نے 1,70,000 زکوٰۃ مستحقین کو امداد کی مد میں 1 ارب 46 کروڑ 47 لاکھ روپے کی رقم ٹرانسفر کر دی۔ شاہد خاقان نے اپنے ہاتھ کی لکھائی سے ایم ڈی اے پی ایس او کی تعیناتی کا معیار تبدیل کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف کراچی میں دائر نیب ریفرنس کی تفصیلات 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ ریفرنس کے متن کے مطابق شاہد خاقان عباسی کی ہینڈ رائٹنگ دستاویزات پر موجود ہے۔ انہوں نے اپنے قلم سے ہی سینیورٹی فہرست تبدیل کی، عمران الحق کو پہلے نمبر پر دکھا کر ایم ڈی تعینات کیا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز ترکی میں پھنسے 194 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستانی شہری فلائٹ آپریشن معطل ہونے پر استنبول میں پھنسے تھے۔ وطن واپسی کے لیے آواز اٹھانے پر 92 نیوز سے اظہار تشکر۔ تیل کی قیمتوں کو استحکام دینے کے لیے روسی صدر کا امریکہ کے ساتھ مل کر کام کا اعلان۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے تیل کی قیمتوں کو استحکام دینے کے لیے پیداوار میں 10 ملین بیرل یومیہ کمی کرنی ہوگی۔ روس پیداوار کم کرنے کے لیے تیار ہے، $42 فی بیرل مناسب قیمت ہوگی۔ اور قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی کراچی میں فلاحی ادارے کے امدادی کیمپ آمد، انسانی خدمت کرنے میں مصروف افراد کی حوصلہ افزائی کی، ہدیہ نعت بھی پیش کیا۔ خان خطاب کر رہے ہیں۔ فنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔
ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہماری فائنانس منسٹری نے. اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ ہے پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا. ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن. لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز. ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پورے اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں. جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے. جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر. وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹنگ کر سکتی تھی. تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو. لیکن اس کے آگے بھی اب ہم بزنسز سے، میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری
ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے، تو اس کے اوپر ہر روز ایویلویشن ہوتی ہے۔